من آمن باللہ، اللہ کو کیسا مانے؟ وہ پاک ہے، بے عیب ہے، بے نیاز ہے، نہ وہ باپ ہے نہ بیٹا ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے۔ لیکن ایک شخص ایسا پیدا ہوا، اس نے اللہ کو عیب لگایا اور کہا اللہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ بولو ایسا شخص ایمان والا ہوگا؟ جانتے ہو کون ہے؟ یہ عقیدہ تمام وہابیوں کا، تمام دیوبندیوں کا ہے۔ ملا اسماعیل دہلوی نے رسالہ اکلوزی میں لکھا، مولوی خلیل احمد انبیٹی رشید گنگوہی نے براہین قاطعہ میں لکھا، اسی بنا پر اہل سنت ان سے الگ۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، اصل نیکی یہ ہے کہ آدمی مان لے اللہ کو، اللہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ آگ میں جلا دو، جب بھی ہم ایمان سے نہیں ہٹیں گے۔ گھر جلا دو، ایمان سے نہیں ہٹیں گے۔ دکان جلا دو، ایمان سے نہیں ہٹیں گے۔ پورے قبیلے کو اجاڑ دو، مسلمان ایمان سے نہیں ہٹے گا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، لا تشرک باللہ وَإِنْ حُرِقْتَ، تم ہرگز کفر و شرک مت کرو اگرچہ تم جلا دیے جاؤ، جل جانا منظور ہے۔ رسول اللہ کے دامن سے ہٹنا منظور ہے۔ اصل نیکی یہ ہے کہ آدمی مان لے اللہ کو، والیوم الآخر، اور مان لے آخرت کو۔ یہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، اصلی زندگی آخرت کی ہے، ہمیشہ وہی رہنا ہے۔ تو مان لو اللہ کو، مان لو آخرت کو، والملائکہ، مان لو فرشتوں کو، والکتاب، مان لو اللہ کی کتاب کو۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، توریت اللہ کی کتاب ہے، زبور اللہ کی کتاب ہے، انجیل اللہ کی کتاب ہے۔ لیکن توریت، زبور، انجیل اور صحیفے وہ سب محفوظ نہیں، صرف محفوظ قرآن کریم ہے۔ جس طرح سے رسول اللہ پر نازل ہوا، اسی طرح سے اتنی قرتوں میں آج تک محفوظ ہے۔ بے شک۔ جو اس میں تبدیلی کا قائل ہو وہ اسلام سے خالی ہے۔ شیعوں سے اختلاف اسی بنا پر ہے کہ وہ قرآن کو محرف مانتے ہیں، تبدیلی مانتے ہیں۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ جس طرح سے قرآن، جتنی قرتوں میں قرآن رسول اللہ پر نازل ہوا، اسی طرح سے آج تک محفوظ ہے۔ اور تمام انبیاء کو مان لو۔ دیکھو اگر تم ایمان پر دنیا سے گئے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے ایک موقع پر کہ میری امت کا ایک گروہ، سب کو نہیں، ایک گروہ
قیامت تک حق کی خاطر لڑتا رہے گا. ارے دعا کرو کہ اللہ اسی گروہ میں اٹھ گئے. آمین. اس گروہ کو بخشش کا مجرا ہے. بے شک. بے حسابوں کتابوں گروہ جنت میں جائے گی. تو حق پر جمو، حق بولو، انصاف کی خاطر اپنے آپ کو قربان رکھو. جب تم ایمان پر دنیا میں رہے اور اللہ کے پیارے محبوب کی محبت میں دنیا سے گئے تو تمہارے لیے بخشش کا مقدمہ ہے. اسی کو تو لکھا ہے میں خوف نہ رکھ رضا تیرا تو ہے عبد مصطفیٰ. سبحان اللہ. تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان. امان ہے. پوری زندگی رسول اللہ کی محبت میں دشمنان دین کے رن میں گزاری. مسلمانوں کو متنبع کیا کہ آگاہ رہو، دشمنوں کو پہچانو، اور دشمن کی پہچان تمہارے دل سے ہوگی تو دل میں سب سے زیادہ کسی کی محبت ہو تو وہ رسول اللہ جناب محمد رسول اللہ. یا رسول اللہ زندہ ہے تو آپ کے لیے اور مریں گے تو آپ کے نام. سب کچھ قربان ہے ان کے لیے، زندگی انہی کی رضا کے لیے. اللہ پاک آپ سب لوگوں کو اور آپ کے گھر والوں کو اپنے محبوب کی محبت میں ڈباؤ. آمین. اپنے گھر والوں کو بھی پیارے اللہ کی محبت میں ڈباؤ. بیٹا کو، بیٹی کو، گناہ تو خواہشات بشری کے گناہ پر ہو جاتا ہے، گناہ تو ہو جائے گا. ایک صحابی ہے، انہوں نے شراب پی، مار پڑی، پھر شراب پی، پھر مار پڑی، پھر شراب پی، پھر مار پڑی، پھر شراب پی، پھر مار پڑی. 4 یا 5 مرتبہ ایسا ہوا. صحابہ نے ان پر لعنت کی. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تم ہرگز ان پہ لعنت مت کرو، فَإِنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اس لیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. تو گناہ بشری تقاضی کی بنا پر ہو گیا، لیکن یا رسول اللہ آپ کے در کے گدا زندہ رہیں گے تو آپ کے لیے، مریں گے تو آپ کے لیے. یہ مسلمانوں میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ تم کسی باطل سے مرعوب ہو کر اپنا ایمان مت برباد کرو. باطل کی چکاچوند زندگی دیکھ کر ایمان مت برباد کرو. جنت میں تم کو سب کچھ ملے گا. تھوڑی دن کی تو مصیبت ہے، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، اس کے بعد وہی رہنا ہے، ہمیشہ ہمیشہ وہی رہنا ہے. ارے پوری زندگی تکلیف میں گزرے تب بھی کوئی غم نہیں ہے. اللہ پاک دوستی کو بلائے گا، اب فرمائے گا بتا اس کو دنیا میں بھیجو تو کیا کرے گا؟ وہ کہے گا مالک و مولا قیامت تک کی لمبی عمر کر دے گا، مصیبت سے مصیبت ڈالے گا، سب برداشت کروں گا لیکن تیری یاد سے غافل نہیں ہوگا. ارشاد فرمائے گا جھوٹا ہے،
میں نے تم کو تھوڑی سی باتوں کا حکم دیا تھا، نہیں مانا، اب کیا کہتا ہے آگ کا لباس پہنا تو اس کو پھر دوزخ میں ڈال دیا۔ مسلمانوں اس لیے سنا رہا ہوں کہ تم عقیدے پر مضبوطی کے ساتھ جم جاؤ، زندہ رہیں گے کہ رسول اللہ کی محبت نہیں، زندہ رہیں گے تو انہیں کی محبت، پوری زندگی ان کی محبت میں گزارنے کا یہی تعلیم ہے میرے آقا اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ۔